ہندوستان کی تاریخ میں جہاں ہزاروں سلطنتیں بنی، جہاں ہزاروں بادشاہوں نے حکمرانی کی، وہاں ایک بادشاہ مہاپدما نندا بھی تھا۔ مہاپدما نندا نے نندا ڈائناسٹی کا آغاز کیا۔ یہ ڈائناسٹی 345 قبل مسیح میں بنائی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ششونگا کے بادشاہ مہانندین کا بیٹا تھا۔ مہاپدما نندا کے شخصیت کے مسائل ہمیشہ سے رہے۔ یہ شودر خاتون کا بیٹا تھا اور اس کا باپ کشتریہ تھا، تو باپ کی طرف سے یہ کشتریہ تھا اور ماں کی طرف سے اسے شودر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شخصیت کے مسائل اس کے لیے اتنے بڑھ چکے تھے کہ یہ اپنی پہچان کو ہی ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ برہمنوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ کون جانتا تھا کہ یہ آگے چل کے ایک ایسی ریاست بنائے گا جو کہ ایک بہت بڑی مضبوط ریاست ہوگی۔ کچھ تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ یہ حجام تھا یا پھر حجام کا بیٹا تھا۔ اب کون جانے حقیقت کیا ہے۔ کچھ تاریخ کے پنے ہمیشہ دھندلے رہتے ہیں۔ مہاپدما نندا نے اپنے کشتریہ بھائیوں کو راستے سے ہٹایا اور ایک سلطنت قائم کی جسے ہم آج نندا سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ نندا ڈائناسٹی کا آغاز آج کے انڈیا کے بہار کے علاقے مگدھ سے ہوا تھا۔ مہاپدما نندا کسی چھوٹے علاقے پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا خواب بہت بڑا تھا۔ وہ پورے شمالی ہندوستان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کو خواب بہت بڑا تھا۔ کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ ان کو احساس کمتری تھی۔ وہ احساس کمتری میں اس پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہتے تھے۔ کون جانتا تھا کہ مہاپدما نندا کا خواب ایک دن پورا ہوگا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب نندوں کی حکومت پورے شمالی ہندوستان کے اوپر تھی۔ نند خاندان کی تاریخ کچھ دھندلی دکھائی دیتی ہے۔ ان کے کل کتنے بادشاہ تھے یہ تو آج تک کوئی نہیں جانتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس خاندان کے 9 بادشاہ گزرے، جس میں سب سے آخر میں دھنندا تھے۔ یونانی مورخین کے مطابق ان کی فوج میں تقریباً 2 لاکھ پیادہ فوجی، 20,000 گھڑ سوار اور 3,000 جنگی ہاتھی شامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سکندر اعظم اپنی فوج کے ساتھ دریائے بیاس تک پہنچا تو اس کے سپاہیوں نے نند سلطنت کا خوف سن کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ لیکن طاقت اور دولت کے باوجود نند خاندان عوام میں مقبول نہ ہو سکا۔ ان کی حکومت ظلم و جبر، بھاری ٹیکسوں اور عیش و عشرت کے لیے مشہور تھی۔ عوام ان کو ظالم اور لالچی حکمران سمجھتے تھے۔ اسی دور میں ہندوستان کے میکیاولی، جسے ہم عام لوگ چانکیہ کے نام سے جانتے ہیں، پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار چانکیہ دھنندا کے دربار میں پیش ہوا، جہاں پہ اس کی شکل کا مذاق اڑایا گیا اور اس کی توہین کر کے اسے دربار سے نکال دیا گیا۔ اس ذلت کے بعد چانکیہ نے نند خاندان کو ختم کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے ایک نوجوان چندر گپت موریہ کو ڈھونڈا اور اسے تعلیم و تربیت دے کر ایک عظیم سپہ سالار بنایا۔ چندر گپت اور چانکیہ نے دھنندا کے خلاف بغاوت کی۔ پہلے حملے میں وہ شکست کھا گئے، لیکن ہمت نہ ہاری اور دوبارہ فوج تیار کی۔ آہستہ آہستہ مگدھ کے علاقے فتح کرتے گئے اور بالآخر دھنندا کو شکست دی۔ یوں نند خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان کی تاریخ میں ایک نئی سلطنت موریہ خاندان وجود میں آئی۔ نند خاندان کو ایک طرف ان کی فوجی طاقت اور دولت کے لیے یاد کیا جاتا ہے تو دوسری طرف ان کے ظلم، ٹیکسوں کی زیادتی اور ذات پات کے نظام کے خلاف بغاوت کی وجہ سے یہی وجوہات ان کے زوال کا سبب بنی۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔